السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید اختر۔ نیوز پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں آج آفز فیضان صاحب۔ آفز فیضان صاحب کا جو تعلق ہے وہ آزاد کشمیر دیرکوٹ چڑالے سے ہے، اور کرکٹ ٹیم کے آنر بھی ہیں۔ 11 سٹار کرکٹ ٹیم کے آنر ہیں آفز فیضان صاحب۔ اور آفز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے؟ کرکٹ آپ نے کافی ٹائم سے چھوڑی ہوئی ہے، اور لوگ آپ کو ان ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں، کافی مس کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بتائیں کہ کافی ساری ٹورنامنٹس جو ہیں وہ کروا چکے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے سی پی ایل کے بارے میں بتائیں، اور باقی بھی جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتائیں، کیونکہ لوگ آپ کو کافی مس بھی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کافی انیکشن بھی دکھائی دیتے تھے، آج کل جو ہے نا بالکل آؤٹ آف فارم ہے، کیا وجہ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعید آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں فی الحال تو میری اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں اپنی ذاتی مصروفیت ہے بہت ساری چیزوں پہ، اور ذاتی گھریلو کچھ مسائل ہیں، اور بھی بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جس وجہ سے میں تھوڑا سا کرکٹ کی سرگرمیاں محدود کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں جو ہے وہ بہتر انداز سے ابھی ایکٹیویٹیز میری چل رہی ہیں، لیکن زیادہ نہیں ہے، تھوڑی کم ہے۔ بہرحال کرکٹ کے ساتھ ایک چونکہ جنون ہے، اور وہ جنون کی حد تک لگاؤ ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز میں نے کم کی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں یہ ہے کہ میں اپنی ایکٹیویٹیز مزید بڑھاؤں گا۔ ابھی چونکہ میں نے کچھ اپنے ذاتی جو سٹارٹ لیا کچھ اور چیزوں پہ اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اس وجہ سے میں زیادہ کرکٹ کے معاملات میں ان نہیں ہوں۔ دوسری وجہ، جہاں تک آپ نے سی پی ایل کا پوچھا، تو بہت ساری ایسے لوکلی مسائل ہیں جو چونکہ میں عرصہ دراز سے کرکٹ کے ساتھ منسلک رہا ہوں، تو اب چونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ دور بڑا ٹف دور ہے، اور یہاں پہ ہر طرف جس طرح عمومی طور پہ عام چیزوں میں پیسے کی زیادہ اہمیت ہے، وہیں پہ کرکٹ میں بھی پیسے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہمارا نارملی جو ٹورنامنٹ ہے وہ تقریباً اس میں 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ، کم سے کم بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ نارملی اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا اپنے دوست احباب کی ایکٹیویٹیز دیکھی، ان کی کاروباری معاملات، ان چیزوں کو دیکھا، تو پھر میں نے اسی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز محدود کر دی اپنی۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ آپ نے کرکٹ میں بڑا پیسہ کما لیا، بڑا نام کما لیا، پیسہ کما لیا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیب سے پیسے لگاتا ہوں 2-2.5 لاکھ۔ تو اس کی حوالے سے کیا، یہ لوگ تو آپ کو بڑے اسپانسر بھی کرتے ہیں، باہر سے بھی لوگ اسپانسر کرتے ہیں، اور یہاں سے بھی کہتے ہیں آپ کوئی ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کافی سارا ارن کر لیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بتائیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں تو میری تو جیب سے جا رہے ہیں۔ اصل میں کہنے والے تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ کسی کی زبان پہ کوئی تالا نہیں لگا سکتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں جو سسٹم ہے ہمارا ایک، تو اس میں تو آسان کام یہ ہے کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھا لینا، وہ سب سے آسان کام ہے۔ تو یہ جو بندہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی حوالے سے کسی چیز میں جب کوئی مینیج کرتا ہے، تو وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز اور ان سارے معاملات پہ اس کی کتنی گرفت ہوتی ہے۔ تو جہاں تک کہ پیسے کمانا ہے کرکٹ میں، میرے خیال میں کشمیر میں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ پیسے کما نہیں سکتا ہے۔ تو ہاں، البتہ یہ ہے کہ اپنی عزت بچا لے تو وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو کشمیر کی کرکٹ میں اپنا پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، پاکستان کے اندر جو ٹینس بال کرکٹ ہے، اور اس میں جو اسپانسر ہوتے ہیں، جو ٹورنامنٹ کمیٹی ہوتی ہے، آرگنائز کمیٹی، تو وہ ٹھیک ٹھاک پروفٹ لے لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مختلف مد میں جو ان کے پاس اسپانسر ہوتے ہیں، وہ جو کمٹمنٹ ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ 110% پوری کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو 100 میں سے کوئی 2 4 5 لوگ ہوں گے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، تو باقی ادروائز یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اپنی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کے شوقین ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر یہ سارے معاملات مینیج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں، میں نے اپنی ایکٹیویٹیز محدود کی، تو دوسرا سال ہے چڑالہ کے اندر کوئی بھی کرکٹ کا ٹورنامنٹ بڑے لیول کا نہیں ہوا ہے۔ دیکھ لیں، چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا، کہنا، اور اس سسٹم کو چلانا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جی 2 سال سے واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا۔ شائقین کرکٹ بھی ایک ٹورنامنٹ دیکھنا جا رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کافی ٹائم سے کرونا بھی آیا تھا، اس کے بعد شاید کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا۔ تو کہیے گا کہ اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشلی پرابلمز ہیں جو کہ نہیں ہو سکتے۔ اسپانسر کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سے اسپانسر، خاص کر کے دبئی سے کس نے آپ کو اسپانسر کیا، اور کس کے جو پہلے اپنے ٹورنامنٹس کیے وہ کون سے اسپانسر کی بلبوتے پہ کیے،
اور مین جو اگر بتانا چاہیں؟ اصل میں اسپانسر تو دیکھیں جتنے بھی جب میں نے پاکستان کے اندر اپنی ٹیم کھلائی ہے تو جتنے بھی بالخصوص دبئی کے اندر اور اور ایک دوست ہیں ہمارے انگلینڈ میں، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کشمیر کی ٹیم جو ہے لاہور میں بھی کھلائی، پنڈی میں بھی کھلائی، چکوال میں بھی کھلائی، اور گجر خان تک جہاں تک ممکن ہو سکا مری میں ٹیم کھلائی، جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے ایز اے کشمیری اپنی ٹیم کو پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اب چونکہ اس میں بہت سارے نام ہیں، بس صرف 3 سے 4 لوگوں کے نام لوں گا جنہوں نے ہر سمجھ لیں کہ ہر فارمیٹ کے اندر میرے سپورٹ کیا، جس میں سر فہرست نے دبئی سے اسد شاہ صاحب ہیں، سہیل عباسی صاحب ہیں، اس کے ساتھ نقیب بھائی ہیں انگلینڈ سے، تو یہ اور عدنان عباسی صاحب ہیں، یہ 3 سے 4 لوگ ہیں جو بڑے لیول میں تعاون کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دوست ہیں لیکن شاید وہ اس لیول تک نہیں کر سکیں جس لیول تک ان دوستوں نے کیا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ جب دبئی میں اور بہت سارے دوستوں کے کاروباری تھوڑے سے معاملات میں نے دیکھے کہ وہ کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، تو میں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کیا، چونکہ یہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ بندے کا وقت فارغ وقت بھی ہو، اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ مثبت کام اس کو کوئی سمجھنے والا ہو تب یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جو ان 4 سے 5 لوگوں نے مجھے ہر پلیٹ فارم پہ سپورٹ کیا ہے، جہاں ٹورنامنٹ ہو یا ٹیم کھلانی ہو، تو ان لوگوں نے بڑے بڑے پیمانے پہ سپورٹ کیا۔ جی جی، اچھا یہ بتائیں حافظ صاحب کہ ہمارے دیکھتے ہیں کافی ٹائم سے ابھی کرکٹ کھلا رہے ہیں اور کافی آپ کی فین فالوئنگ ہے، اور آج بھی ہم نے جو باہر سے لوگ لا کے کھلانا پڑتے ہیں، باہر سے بڑے بڑے سٹار پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ایریے کے کوئی سٹارز اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں بتائیں۔ لوگ اس پہ بھی کافی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اپنے جو لوکل جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ اجاگر نہیں کرتے ہیں، باہر سے لوگ جو پلیئر لے کے آتے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور وہ اس لیے افورڈیبل نہیں ہوتا بعد میں۔ اصل میں یہ ہماری ایک پرابلم ہے، ہماری یہ سوچ کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہمارے ٹورنامنٹ جو سی پی ایل کے نام سے ہم نے ٹورنامنٹ کھلائے ہیں چرالا میں، تو اس میں جب ہمارا جتنا بھی کانڈی بیلٹ ہے، اس سے پہلے غالباً 2 سے 3 ٹورنامنٹ ایسے تھے جس میں ہمارے کشمیر کے سٹار کھیلے تھے، جو غالباً بینظیر شہید ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا، تقریباً 2008 یا 9 کی بات ہے غالباً، تو اس میں کشمیر کے جو جتنے بھی ٹینس بال کے بڑے پلیئر تھے اس ٹورنامنٹ میں ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہمارا جو بالخصوص کانڈی بیلٹ ہے، تو اس میں کوئی بھی باہر سے پلیئرز نہیں آ کے کھیلے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس گراؤنڈ کی سہولیات ہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی مطلب کھل کے ایکٹیویٹیز کرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ہماری ایک کہاوت ہے نا کہ جنگل میں منگل کرنے کی میں نے اور ہماری پوری جتنی بھی ٹیم تھی، جتنے بھی نوجوان دوست تھے، انہوں نے مل کے کوشش کی ہے، اور ہم نے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے سبھی بڑے سٹاروں کو اپنے وہ جنگل میں منگل والی بات ہے، تو اس میں محدود جگہ تھی، لیکن ٹینس بال چونکہ ایک فیمس گیم ہے پاکستان کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ کرکٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر، جتنا مقام ٹینس بال کا ہے شاید کہ ہارڈ بال میں لوگ اتنی انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں جتنی ٹینس بال میں ہے، اور جو پروفیشنل ٹینس بال کے پلیئر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ نارملی جو 3 سے 4 لاکھ روپے منتھلی ان کی انکم ہے بالکل نارمل سے، تو یہ جو لوگ محنت کی ہے جن لوگوں نے، تو وہ ان کا یہ پروفیشنل شعبہ بنا دیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے محنت کیا اور ان کا روزگار ان کا سارا سسٹم اسی سے چل رہا ہے۔ جہاں تک میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ اپنے علاقے کے پلیئرز کے اوپر محنت بھی کیا اور کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ ضرور ملا تھا، لیکن ہمارے جو پلیئرز ہیں، ہمارے پلیئرز کے اندر اتنی شاید کہ صلاحیتیں ان کے اندر ضرور تھی، لیکن وقت سے پہلے ان کو ایک بڑے لیول تک جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے سوچا ہے کہ شاید یہ ایک فضول ایکٹیویٹیز ہے، اور یہ انہوں نے صرف اس کو آؤٹنگ کی حد تک سمجھا ہے۔ تو پھر میں نے اس وجہ سے یہ ہے کہ اپنی یہ ایکٹیویٹیز کو دیکھا، اور میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کے اوپر اب زیادہ محنت اور آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حافظ فدان صاحب نے جو لوکل ٹیلنٹ تھا اس کو پورے پاکستان تک پہنچایا اور لوگوں کو وہاں تک سپورٹ کیا جہاں تک وہ شاید نہ کھیل سکتے تھے۔ آج جو بھی بڑے بڑے سٹار نظر آ رہے ہیں اس میں حافظ فدان صاحب کا کردار اہم ہے، اور چاچا کرکٹ ان کو اگر کشمیر کا کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور آخر میں بتائیے گا کہ جو حکومت آزاد کشمیر ہے، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، اس نے غربی باغ میں چڑالہ کے مقام پر اسٹیڈیم بنانے کا کہا ہے،
آپ کون سی انہیں جگہ تجویز کریں گے کہ چڑالہ میں کون سی جگہ بیسٹ ہو سکتی ہے اسٹیڈیم کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری گورنمنٹس آئی ہیں اور انہوں نے یہ ہوائی اعلانات تو کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی یہ جو نیچے والا زون ہے، بالخصوص کانڈی بیلٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے پورے بیلٹ میں جس طرح ہماری روڈز کے میں سہولیات ہیں، پھر ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے مسائل ہیں، تو وہ ہمارا تو ویسے بھی ایک مسائل، ساری چیزوں کو مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو لیکن چونکہ ایک جو سب سے مین جو چیز ہوتی ہے، جب آپ کو یہ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جب جس جگہ میں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو وہاں کے ہاسپٹل جو ہے وہ ویران ہوتے ہیں، تو لیکن بدقسمتی سے ہمارا پورا کانڈی بیلٹ، میں غازی آباد سے لے کر مناسا تک کی بات کروں گا، اس پورے ایریے میں کہیں بھی آپ کو سپورٹس کے حوالے سے کہیں ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں آپ کھل کے ہر طرح کی جہاں سہولت ہو، والی بال ہو، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، ہاکی ہو، اس کے لیے کوئی آپ کے پاس اس طرح کی جگہ ہو۔ ہمارے یہاں جو کرکٹ چل رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بس صرف اتنی جگہ ہوتی ہے کہ بس جو بالنگ بیٹنگ اور اس حوالے سے جگہ ہوتی ہے، ادروائز جو آؤٹ فیلڈنگ کی جگہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، کہیں درخت ہیں، کہیں پتھر ہیں، کہیں اس طرح کی جگہ ہیں۔ تو اگر اس پہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو چڑالہ سے ہمارے بازار سے وہ جو جہاں پہ ہم نے گراؤنڈ خود ابھی رکھا ہوا ہے افتخار مرحوم کے نام پہ، ہم نے جو گراؤنڈ تجویز کیا ہوا ہے، میرے سے بہت سارے سینئر لوگوں نے بھی پوچھا تھا تو میں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ یہاں ضرور اخراجات زیادہ ہیں لیکن سب سے بیسٹ جگہ اس لیے ہے کہ یہ بالکل روڈ کے نزدیک ہے اور یہاں پانی کی بھی سہولت ہے، روڈ بھی نزدیک ہے، بازار بھی نزدیک ہے۔ تو اگر یہ ساری سہولیات موجود ہیں تو میرے خیال میں اگر وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک مناسب پیکیج آتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت سارا بیسٹ آپشن یہ ہے کہ چڑالہ جہاں ہمارا گراؤنڈ ہے وہیں پہ اگر یہ ایکٹیو گراؤنڈ بن جائے تو اس میں ہمارا پورا آدھے سے زیادہ جو بیلٹ ہے وہ اس گراؤنڈ کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس